انیس رفیع 5 जनवरी 1945 को ضلع ویشالی بہار کے موضع سلیمہ آباد پلہرا میں پیدا ہوئے۔ اصل نام انیس الرحمن اور والد کا نام حاجی محمد رفیع ہے۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس سے کیا۔ ان کی پہلی تخلیق شاہکار اور پہلا افسانوی مجموعہ اب وہ اترنے والا ہے۔ انیس رفیع کی ذہنی پرورش کلکتہ یونیورسٹی سے دانشوروں اور طلباء میں شروع ہونے والی نکسل تحریک کے درمیان ہوئی ہے، جس کی جھلک ان کے افسانہ 2 آنکھوں کا سفر میں صاف دکھائی پڑتی ہے۔ زراعت و تجارت سے وابستہ خاندان اجداد فنا سپہ گیری میں مشہور تھے۔ ویشالی کی دور افتادہ بستیوں میں لاقانونیت اور راہزنی کو فروغ کرنے پر مامور ہوئے تو وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر زمینداری ملی، زمینداری سے گھر نہ چلا تو دادا تجارت کی غرض سے کلکتہ آئے، پھر والد بھی کلکتہ آ گئے، یہیں خلافت تحریک میں شامل ہوئے، 5 برسوں کی قید جھیلی۔ افسانہ اب وہ اترنے والا ہے۔ مصنف انیس رفیع۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ آپ سب قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے اترنے کی علامتیں دھیرے دھیرے واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ اب مزید گزارش کی گنجائش مفقود ہے۔ دوڑ کر، رینگ کر، گھسٹ کر کسی بھی طرح بنائی گئی سیدھی لکیر پر کھڑے ہو جائیں۔ موقع، امید ہے کہ آپ سب قطار میں کھڑے ہوں گے۔ جس خط پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے گردن اٹھا کر دیکھیے آسمان کی طرف۔ جی ہاں، آسمان کی طرف۔ وہ چوٹی آپ کو صاف صاف دکھائی پڑنی چاہیے، کیونکہ کل کی بدلیاں اب آسمان کو خالی کر چکی ہیں اور وہاں سے اترنے والا بہت خوش ہے، اور اب وہ خوشی آپ پر بھی اترنے والی ہے۔ آپ اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کے لیے تیار رکھیں، تیار رکھیں، رکھیں، تیار، تیار رکھیں، رکھیں۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ خبر ہے کہ وہ پہلا قدم اٹھا چکا ہے، مگر آپ کی سرگوشیوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ خبردار نہیں ہیں۔ اترنے والا آپ سب کو اور چکنا دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف ٹیڑھی میڑھی ہے، صف ٹیڑھی میڑھی ہے، جیسے ہر قطار خط مستقیم پر نہیں بلکہ خط منحنی پر کھڑی ہو۔ صف سیدھی کر لیں، کر لیں صف سیدھی۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ خبر ہے کہ وہ کئی قدم اٹھا چکا ہے۔ لگتا ہے آپ لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی ہیں۔ آپ اپنے بدن کے ہر عضو کو اچھی طرح ٹٹول کر تشفی کر لیں کہ سب ٹھیک ہیں، کوئی بھی معطل اور ناکارہ نہیں۔ اترنے والا کچھ بھی طلب کر سکتا ہے، اس مسکراہٹ کے عوض جو آپ کو ملنے ہی والی ہے۔ ہاں، ایک بار آپ کو پھر یاد دلا دوں، آپ سب اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے لیے تیار رکھیں۔ ضرورت ہو
تو 2-4 بار ریہرسل بھی کر لیں تاکہ عین موقع پر آپ کو کفِ افسوس نہ ملنا پڑے۔ احتیاطاً ایک بات اور بھی نوٹ فرما لیں، اترنے والے کی طرف سے جتنی بھی مسکراہٹ آپ کے حصے میں الاٹ ہو اس سے زیادہ مسکرانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے، وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے۔ موقع۔ کون ہو تم؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ہمارے طلبوں کے نیچے یہ کیسی لکیریں سرسرا رہی ہیں؟ کیا یہ خطوط مستقیم؟ کون اترنے والا ہے؟ موقع ختم۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے، شور نہ کریں، وہ واپس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس تیزی سے وہ نیچے اترتا ہے اس سے کئی تیزی سے وہ اوپر کی طرف لوٹتا ہے۔ اور ایک ذرا سب میں کھڑے ہو گئے ہیں تو نقصان ہی کیا ہے؟ آپ تک مسکراہٹیں اسی لیے نہیں اترتی کہ آج سب بہت بے صبر واقع ہوئے۔ یقین کیجیے آپ لوگ کسی دو پر نہیں چڑھائے گئے ہیں، بلکہ قطار بند کیے گئے ہیں، قطار بند۔ بس اتنی ہی دیر میں آپ کی ایڑیاں پگھلنے لگی۔ بہرحال آپ کو قطار بند کر کے آپ کے سب کا امتحان لینا مقصود نہیں، کیونکہ اترنے والا اگر آپ سے کچھ طلب کرے گا تو اس کے عوض مسکراہٹ کی تھیلیاں بھی تو پیش کرے گا۔ البتہ یہ سچ ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ وہ آپ سے کیا طلب کرے گا، لہذا آپ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے حاضر رکھیں۔ اور اب تو معلوم ہونے ہی والا ہے کہ وہ اترنے ہی والا ہے۔ سامنے کی پہاڑی پر اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ موقع۔ لیکن وہ کیوں اتر رہا؟ وہ کس کے لیے اتر رہا؟ تم نے اسے کیوں اترنے پر مجبور کیا؟ ہم لوگ مسکراہٹ لے کر کیا کریں گے؟ موقع ختم۔ موقع ختم۔ آپ کے سوالات بے حد فطری ہیں، مگر آپ کے سوالات اس وقت ختم ہو جائیں گے جب اترنے والا اتر آئے گا۔ بس اس کے اترنے کی دیر ہے، پھر آپ ایک ایک مسکراہٹ کے لیے سودا کرنے کو بے چین ہو جائیں گے۔ وہ دیکھو اترنے والا اتر آیا ہے، اور وہ پرکٹ ہو رہا ہے۔ ہونٹ مسکراہٹ کے لیے تیار رکھے، وہ مسکراہٹ کی تھیلیوں سے لدا ہوا ہے۔ بولیے، چاہیے وہ تھیلی آپ کو؟ تیار ہیں آپ سب؟ یہ تھیلیاں آپ لوگ کو مل جائیں گی، یہ آپ ہی کے لیے، بس اس کے عوض وہ آپ سے کچھ طلب کرے گا۔ بولیے، جلدی کیجیے، فوراً فیصلہ کر لیں، اور وہ اگلی پہاڑی کی جانب نکل جائے گا۔ وہاں بھی لوگ اس کے منتظر ہیں۔ بڑا ہی نادر موقع ہے، اسے گنوانا عین حماقت ہے۔ بولیے، ایک، بولیے، دو، ہاں بولیے، آواز لگائیے، بولیے۔ موقع۔ ہاں ہمیں وہ تھیلی چاہیے، مسکراہٹ کے لیے ہمارے ہونٹ تیار ہیں۔ شکریہ۔ اب اترنے والے سے گزارش ہے کہ آپ سب سامنے بنے ہوئے چندن کی لکڑی والے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کی یہ قطار آپ کا سواگت کرتی ہے۔ ہم بیچ بیچ میں تالیاں پیٹنے اور جے جے کار کا اشارہ بھی کر چکے۔ نروس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں،
آپ کو ان میں اپنی بات رکھنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پلیٹ فارم پر ایسے حالات موجود ہیں جو آپ کی بات ان تک لے جائیں گے۔ جے جے کار اور تالیوں کا شور آپ تک اپنے آپ ہی پہنچتا رہے گا۔ آپ کے اور ان کے بیچ ہم نے بہت ساری حفاظتی ریکھائیں کھینچ رکھی۔ اب آپ پلیٹ فارم پر تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ شکریہ، اب آپ اپنی بات رکھیں۔ امید ہے کہ آپ سب میرے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارا نصب العین مسکراہٹ ہے۔ ہمارے پاس مسکراہٹ کی تھیلیاں ہیں۔ ہم اپنی ساری تھیلیاں آپ میں بانٹ دیں گے، مگر اس کے عوض آپ ہمیں اپنا ایک ایک بازو پیش کریں۔ سب نے اپنے اپنے بازو پیش کیے۔ اترنے والا بازوؤں کو سمیٹ کر اوپر کو لوٹ گیا، مگر قطار میں کھڑے لوگوں کے ہونٹ مسکراہٹ کے لیے جس طرح تیار تھے تیار ہی رہ گئے۔ اترنے والا کچھ دن بعد پھر اترا۔ اس نے کہا، آپ کے وہ بازو جو ہم لے گئے تھے ہمارے کسی کام نہ آئے، سڑ گئے۔ ہم نے انہیں پہاڑی کی دوسری طرف پھینک دیا۔ مسکراہٹ کی تھیلیاں اب بھی محفوظ ہیں۔ آپ سب ہمیں اپنی ایک ایک ٹانگ دے دیں، مگر اس بار بھی مسکراہٹ کی تھیلیاں بند کی بند رہیں۔ اور کچھ دنوں بعد اترنے والا پھر اترا۔ اس نے قطار میں کھڑے لوگوں سے بتایا، آپ کی آنکھیں ہمارے لیے بیکار ثابت ہوئی، آپ کی ٹانگیں ہمارے لیے بیکار ثابت ہوئی، انہیں بھی ہم نے پہاڑ کی دوسری طرف پھینک دیا۔ شاید آپ کی آنکھیں ہمارے کچھ کام کی ہوں۔ آپ سب اپنی اپنی آنکھیں ہمیں دے دیجئے۔ سب نے اپنی اپنی آنکھیں پیش کر دی۔ اترنے والا آنکھیں لے کر اوپر چڑھ گیا۔ تھیلی بند کی بند رہی۔ ہونٹ مسکراہٹ کے لیے بالکل تیار تھے، بالکل تیار کہ شاید اس بار اترنے والا ایک مدت بعد پھر اتر آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں بڑی ہمدردی اور جملوں میں دکھ کی آمیزش تھی۔ آپ سب نے ہماری طرف سے ملنے والی مسکراہٹ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ سب ہمارے سچے اور مخلص پرستار ہیں۔ یقین کیجئے ملنے والی مسکراہٹ ضرور ملے گی، مگر اب جبکہ آپ اندھے، لنگڑے اور نہتے ہو چکے ہیں اور اس قابل بھی نہیں رہے کہ قطار سے نکل کر اپنے حصے کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لے سکیں اور دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ سکیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے ہونٹ ہمارے حوالے کر دیں۔ ہمیں انہیں اوپر چوٹی پر لے جائیں گے، ہم انہیں اوپر چوٹی پر لے جائیں گے اور اعلیٰ قسم کی مسکراہٹ اس پر منڈ کر انہیں آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ سب نے اپنے اپنے ہونٹ پیش کر دیے۔ اترنے والا ہونٹوں کا قافلہ لے کر اوپر چڑھ گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اور ایک دن یہ اعلان، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی قوت سماعت بے حد وفادار ہے۔ آپ لوگوں نے برابر کہی جانے والی باتیں غور سے سنی اور ان پر عمل کیا، لہذا آپ یہ جان لیں
کہ اترنے والا آپ کبھی نہیں اترے گا کہ آپ کے پاس مسکراہٹ کے لیے ہونٹ بھی نہیں رہے۔ برائے کرم آپ سب قطار توڑ دیں، جلدی کریں، بھیڑ نہ لگائیں۔ آخری موقع۔